تو یہ جو 5 پیرامیٹرز ہے زندگی کے، نمبر 1 از نالج، نمبر 2 از فٹنس، نمبر 3 از ریلیشن شپ، نمبر 4 از پرپس اینڈ نمبر 5 از فائنانس. ان 5 کو ہمیشہ مد نظر رکھو، سیٹ رکھو. اور پرپس بڑا پیارا آپ لوگوں کا، اللہ کے بندوں کو ٹھیک کرنا ہے، نبی پاک کے دکھیاری امت کی میں نے خدمت کرنی ہے. نبی پاک کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، اور اگر آپ ان کی شفقتوں میں آنا چاہتے ہیں، ان کی رحمت سے حصہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ کے ہر ایک کا علاج کرنا کہ یہ میرے نبی پاک کا امتی ہے، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، نبی پاک خوش ہو جائیں گے. اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ پرائمری موٹیو کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا. اور اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک کو خوش کرنا. So find ways for that. Try to act upon the sunnah. آج نا ریلیشن شپس کو خراب کرنے والی 4 چیزیں ہیں. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ نبی پاک کس طریقے سے ہماری زندگی کو، کلچر کو سیٹ کر رہے ہیں. ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس کے مطابق میاں بیوی، دوست احباب، سب میں یہ 4 چیزیں ریلیشن شپس کو خراب کرتی ہیں. نمبر 1 کرٹیسزم، آپ طنز کرتے ہیں، اوے تم کرو گے. نمبر 2 کنٹمپٹ، آپ تضحیک کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تم کرو گے، اپنا منہ دیکھا ہے. اور نمبر 3 آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، میں سچا ہوں تم جھوٹے ہو، میں نے صحیح کہا تھا نا. نمبر 4 آپ سٹون والڈ ہو جاتے ہیں، روکھے سوکھے، جذبات کے بغیر، مسکراہٹ ختم، بولنا ختم. یہ 4 چیزیں محبت کا گلا گھونٹ دیتی ہیں. اور اب ذرا نبی پاک کی شان دیکھو. حضور جب مصافحہ فرماتے نا، کبھی بھی اپنا ہاتھ نہ کھینچتے اس سے پہلے کہ اگلا اپنا ہاتھ ہٹاتا تھا. اب مجھے بتاؤ، جب ہاتھ کسی نے پکڑا ہوا ہے اس کا دل کتنا الائن ہوتا ہے، وہ دل سے کتنا پاس ہوتا ہے جب وہ ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا. تو اور حضور اپنا چہرہ کبھی نہ پھیرتے جب بات کرنے والا اپنا چہرہ نہ ہٹا لیتا. نبی پاک کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی. آپ مختصر گفتگو فرماتے، جامع گفتگو فرماتے، ایسی شان ہے. اور اپنی پروفیشنل لائف کو دیکھیے. وین یو انٹر ان اے وارڈ، آپ جب وارڈ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے سامنے مریض ہوتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں، مختلف ریلیشن شپس ہیں، آپ نے حلال روزی کمانی ہے، بہت دکھی انسان آ رہے ہیں، اور آپ کسی چھوٹے ادارے کے بچے نہیں ہیں. پاکستان کا ایک نامور تعلیمی ادارہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں. یو آر دا ٹاپرز فرام یور ڈسٹرکٹ، یو آر دا آئی کینڈی آف یور ہول ڈسٹرکٹ. وہ ادارہ جس کی بس کو ہاتھ لگانے کے لیے بچے ترس رہے ہیں، آپ اس ادارے کے اندر ڈاکٹر بن رہے ہیں. So try to be humble on that first of all, کہ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا کروڑ ہا شکر ہے، میں کبھی غرور میں نہ پڑ جاؤں. پہلے اس بات پہ شکر ادا کریں، 1 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ شکر ادا کریں. اور اس کے بعد اس کو ڈیل کریں. اب کیا کرنا ہے؟ اب جب داخل ہوئے، بڑا لوڈ ہوتا ہے یہاں پہ مریضوں کا، اور ایک مریض کے اوپر آن دا ایوریج او پی ڈی کے اندر 5 منٹ 10 منٹ سر مل رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی کم کبھی کبھار ہوتا ہے. اتنے لوڈ کے اندر آپ نے کیسے لائف مینج کرنی ہے؟ میں آپ کو 3 مائکرو اور 3 میکرو باتیں بتاتا ہوں. بہت زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا، ایک جگہ مجھے اور بھی جانا ہے، پھر میں نے لاہور واپس نکلنا ہے. ابھی پرسوں علامہ اقبال میڈیکل کالج کی بڑی مسجد کے اندر میلاد ہوا، میرے بیان تھا، اور پھر جا کر انشاءاللہ سمز جو ہے سروسز انسٹیٹیوٹ، اس کے اندر بھی بڑا میلاد ہوگا انشاءاللہ، اس میں میرا بیان ہے. میں نے یہ سوچا کہ میں بیان میں کوئی ایسی بات کہوں کہ آپ کی زندگی میں کچھ لینڈ مارکس فکس ہو جائیں. 3 باتیں. فرسٹ آف آل، چھوٹی سی بات کروں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ نبی پاک کی رحمت کس قدر بڑی ہے اور ہمیں کتنا کچھ نبی پاک نے سکھایا ہے. آپ چھینکتے ہیں، یو سنیز اینڈ یو نو دا سائنس آف سنیز. نبی پاک نے جب بھی چھینک آپ کو آئی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپا یا کپڑے سے اپنے چہرے مبارک کو ڈھانپا. اور آپ جانتے ہیں کہ وین یو سنیز، air come out from your nose and your nostrils at 160 kilometers per hour. اور جب اتنی تیز سپیڈ سے ہوا آئے گی، ادھر ادھر پیتھوجنز، وائرس، بیکٹیریاز کتنے زیادہ پھیل جائیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چھپا لیا جائے. سنت کی ایک حکمت. اینڈ نمبر 2، جب اتنی تیز چھینک آتی ہے تو نبی پاک اپنے چہرے کو ڈھانپتے اور بعد میں الحمدللہ بھی کہتے. اس کا سامنے سننے والا اس کو یرحمک اللہ کہتا ہے، پھر یہدیکم اللہ یصلح بالکم، یہ پورا ایک ریپیٹ سائیکل ہے. الحمدللہ کہتے. سنو اس کی لاجک دیکھو. جب آپ چھینک مارتے ہیں نا تو 160 کلومیٹرز پر آور سے وہ چھینک باہر آ رہی ہوتی ہے. پچھلے دنوں انگلینڈ میں ایک بندے نے اپنی چھینک کو روکا. ہی اسٹفلڈ ہز سنیز، اس نے روکا، اس کا یہ جو تھورکس تھا یہ رپچر ہو گیا اور وہ 10 دن تک نالی سے کھانا کھاتا رہا. پسلیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں کچھ لوگوں کی اگر وہ اس کو روکے، اتنی تیز ہوا ہے. تو اگر صحیح طریقے سے چھینک نکل جائے باہر تو مجھے بتاؤ، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا تو بنتا ہے نا پھر، کہ اللہ تیرا شکر ہے نکل گئی.
اور پھر اگر آپ کے سامنے کوئی بندے کو چھینک آئے وہ ہاتھ سے روکے اور منہ ڈھانپے اور الحمدللہ کہے, کتنا مینرز والا لگے گا نا کہ یار اس کو کوئی تمیز ہے. اینڈ یور ڈریس, نبی پاک کے پاس ایک بندہ آیا, اس کے لباس گندا تھا, نبی پاک نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے لباس کو دھو لے, بال پراگندہ تھے, کہا اس کو کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو جمع کر لے. اور آج آپ کا ڈریس آپ کے انٹرسٹ کو شو کرتا ہے کہ یہ کتنا اپنے پروفیشن میں انٹرسٹ ہے, آپ کے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو شو کرتا ہے, آپ کے ذہن کو چینج کر دیتا ہے. ہارورڈ کی ریسرچ ہے, میڈیکل سائنس پر کی گئی, کہ وہ ڈاکٹر جو گھر سے نکلتا ہے اور پھر ہاسپٹل آ کے اپنا اوور آل یا اپنا سرجری کا ڈریس پہن لیتا ہے, پہنتے ساتھ ہی اس کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے کہ اب میں ڈاکٹر ہوں, اب میں پولیس والا ہوں, اب میں آرمی پرسنل ہوں. دس از دا امپورٹنس آف یونیفارم. یہ تو چھوٹی سی باتیں تھیں. اور اب دیکھو اور پروفیشنل ایتھکس کو دیکھو. نبی پاک نے فرمایا پارٹ آف پرفیکشن آف پرسنز اسلام از he leaves everything which is not of his concern. بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی بات کو چھوڑ دے. چھوڑ دو آج سے ہر وہ بات جو آپ کے کام کی نہیں ہے. فلاں کی شادی نہیں ہو رہی, فلاں نے گاڑی اس ماڈل کی کیوں لی, فلاں نے آئی فون کیوں لیا, اینڈرائڈ کیوں نہیں لیا. چھوڑ دو اس بات کو, چھوڑ دو, اپنے کام سے کام رکھو, جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف بڑھو. NHS کی ویب سائٹ پر 5 اینٹی بایوٹکس کے نام میں نے پڑھے, صرف 5 اینٹی بایوٹکس ایجاد ہوئی ہیں, جبکہ سپر بگ آ رہا ہے کورونا کے بعد, اور بڑی بیماریاں ایسی جو ایک دم پھیل جائیں گی. آپ وہ سائنسدان بنو جو 6ٹھی اینٹی بایوٹک ایجاد کرتا ہے. کچھ نیا سوچو, خالی جی پی شپ, خالی یہ خالی وہ, ایک روٹین چل رہی ہے. ٹھیک ہے, پیسہ کمانے کا اچھا ذریعہ ہے, انسان کی خدمت ہوتی ہے, لیکن ڈو سم تھنگ نیو یار.